मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, हालिया पिछले 2 हफ्तों में हमारा वतन अजीज एक सख्त आजमाइश और मुसीबत से गुजर चुका, मगर उसके आफ्टर शॉक अभी तक आ रहे हैं। कभी मेड इन पाकिस्तान के बाइकाट और कभी तरीक सिविल नाफरमानी की सूरत में बयानात आ रहे हैं। मेरे जी दोस्तों, अगर आपने NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है इसको इसको सब्सक्राइब करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। मेरे जी दोस्तों, आपकी यही हमारे ऊपर मेहरबानी होगी। मेरे जी दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को झूठ, दगाबाजी, फ्रॉड, आना परस्ती के अजदहाओं के डसने की बारी आ चुकी है और अवाम दिन दिन डसे जा रहे हैं। मेरे जी दोस्तों, तारीख में बार बार ऐसा आता है, झूठ का फंदा कुछ अरसे तक सर चढ़ कर बोलता है और फिर वो झूठ मौत के फंदे में तब्दील हो जाता है। यूं कौम तबाही के दाने पर पहुंचकर तबाही से हमकनार हो जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों, तरह तरह के फलसफे तराशे जाते हैं। गलत बयानी और गैर मामूली जज्बात के ज़रिए अपनी कौम के नौजवानों को ये बावर कराया जाता है कि वो नौ इंसानी की बेहतरीन कौम, बेहतरीन शख्स, बेहतरीन कलट है, इसलिए सिर्फ इसी को दुनिया में हुकूमत करने का हक पहुंचता है। मेरे जी दोस्तों, एक फिर सबसे बढ़कर नस्ली बरतरी का खुमार भी बढ़ता जाता है। यही खुमार उसको जेल में लेकर बैठा हुआ है। मेरे जी दोस्तों, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में भी दो ऐसे नौजवान सियासतदान और अपनी शख्सियतों से भरपूर उनको रोज़ पाते देखा, जिनका ओढ़ना बिछोना, नौजवानों में जज्बात, जुनून की आग भड़काना, उनके एहसासात को तबाला करना और सियासत के मसल मासूलों की दचकियाँ उड़ाना। मेरे जी दोस्तों, अगर आपके ज़हन में जो मैंने सोचा वो आ रहा है तो फिर आप 100% सही हैं। वो आज से 50 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो एक नहायत ही ज़हीन सियासतदान था, वो चालाक भी था, मकार भी था, अवाम के जज्बात से खेलना भी जानता था। मेरे जी दोस्तों, वो 8 साल तक उस वक़्त के फ़ौजी अमर जनरल अयूब खां के आगे पीछे फिरता था, उसको डैडी बुलाने तक भी नहीं चूकता था और उसकी खिदमत करता रहा। मेरे अजीज़ दोस्तों, फिर जब उसने अपने पर पुर्जे निकाले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से एक सियासी जमात बनाई और नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और उनके जज्बात से खेलते हुए शोला बयानियों से, गरीबों की हालत बेहतर करने के नारों से सोशलिज्म का नारा लगाया। मेरे अजीज दोस्तों, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम बुरी तरह तकसीम हुई और देखा जाए 1970 के इंतखाबात में मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने अक्सरियत हासिल की और मगरबी पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अक्सरियत हासिल की। मेरे अजीज़ दोस्तों, 1970 की दहाई में दो अनापरस्त
دو شعلہ بیاں سیاستدان جو اس وقت کے پاکستان پر حکومت کرنا چاہتے تھے، مگر ان دونوں میں اختلافات کی وجہ سے اور جنرل یہاں کے شیر باز سے پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے۔ ایک ٹکڑے کا مالک شیخ مجیب الرحمان بن چکا اور دوسرے پاکستان کے ٹکڑے کا مالک ذوالفقار علی بھٹو بن گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو اپنی اپنی انا، اپنی اپنی میں کے اسیر تھے، اس کے قیدی تھے۔ میرے عزیز دوستو، اگر سیدھے طریقے سے چلا جاتا شیخ مجیب الرحمان کا وزیر اعظم بننا اٹل تھا، مگر ذوالفقار علی بھٹو بھی وزیر اعظم بننے کے لیے اور ملک کو دو حصے کروا بیٹھا۔ میرے عزیز دوستوں، ایک حصہ بنگلہ دیش کے نام پر، دوسرا پاکستان کے نام پر۔ میرے عزیز دوستو، یہاں ان انا پرست شخصیتوں میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کچھ عرصے بعد ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوا۔ اس نے قوم کو 1973 کا ایک متفق آئین دیا۔ اس نے پاکستانی ایٹمی قوت بننے کا اور اس کی بنیاد رکھی اور پاکستان کو ایٹمی بم کی طرف لے گیا۔ میرے دوستوں، اور غریبوں ناداروں کے لیے اس نے بعض اصلاحات بھی کیں، مگر اس کا مزاج جو تھا وہ ایک وڈیرے جیسا تھا۔ میرے دوستوں، اس نے ملک کے لیے اور بھی بہت کچھ کام کیے، مگر اس کا اینڈ کیا ہوا؟ وہ انا پرست، وہ شعلہ بیاں اور وہ لوگوں کے دلوں میں رہنے والا آخرکار سزائے موت کی رسی پر جھول گیا۔ اور میرے عزیز دوستو، جھوٹ اور ظلم کا پھندا بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم عمران خان، جنہوں نے پاکستان کے لیے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا اور پوری ٹیم نے مل کر جیتا، مگر وہ ایسا چلاک تھا، وہ ایسا مکار تھا، اور ورلڈ کپ بھی اپنے نام پر اور اپنے ماتھے پر سجا لیا۔ اس میں بڑی بڑی خوبیاں تھیں۔ اس نے اپنی والدہ کے نام شوکت خانم کے نام پر کینسر کا ہاسپٹل بنایا، اور بدقسمتی سے وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر چل پڑا اور اسی جیسا انداز مخاطب، انہی کی طرح ہنگامہ آرائی اور اس جیسی تنتنا اور تقریباً انہی جیسا طرز حکومت اختیار کیا۔ میرے عزیز دوستو، حکومت سے آنے سے پہلے عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو اس بات کا عزم کرتے رہے کہ وہ اقتدار میں آ کر تعلیم اور صحت کے شعبوں میں انقلاب لے کر آئیں گے، مگر کیا کریں، وہ بھی چند مٹھی بھر جرنیلوں کے ہتھے چڑھ گیا، اور یوں عمران خان اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں پاکستان کا معاشی دیوالیہ نکال دیا، اور پوری دنیا میں پاکستان کے جتنے بھی قریبی دوست تھے ان میں نفاق پیدا کیا، نفرت پیدا کی، ان کے ساتھ تعلقات بگاڑے۔ میرے عزیز دوستو، اور اگر اس کی سیاسی زندگی کی طرف آئیں، اس نے سیاسی قائدین کو چور، لٹیرے، ٹھگ، فراڈیے اور یار کہہ کے پکارنا شروع کیا، اور اس نے یہ اپنی عادت بنا لی اور سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کیا۔ مگر کیا کریں، اس کی انا پرستی، اس کی خود پسندی، اس کی شخصیت پسندی کے سبب 9 مئی جیسا ناقابل تصور ایک ایسا پاکستان کی تاریخ میں واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک کھلی بغاوت تھی۔ وہ اسی بغاوت کے چکر میں 1.5 سال سے جیل میں ہے، اور وہ اب یہ چاہتا ہے عوامی طاقت کے زور پر میں جیل سے باہر آؤں
اور 24 سے 26 نومبر تک جو پوری قوم نے ہولناک واقعات دیکھے اس سے سارے لوگوں کی روح کانپ اٹھتی ہوگی. جو 35,000 کا لشکر اجرار اسلام آباد پر حملہ آور ہوا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، یا پھر کمانڈر چیف عاصم منیر یا پھر محسن نقوی وزیر داخلہ کی زیر حکمت عملی کی وجہ سے یہ بلا ٹل گئی اور یوں کم سے کم نقصان پر حالات پر قابو پایا. میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، ان سٹیک ہولڈر سب کو ہوش کے نہن لینے چاہیے، ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوگا. جو ایک شاعر نے پاکستان کے بارے میں یہ کہا تھا، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. یہ حالت تک نہ ہم پہنچ جائیں. میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQ-TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.